بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایک موبائل اپلیکیشن ٹک ٹاک کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ وہ کس طرح پاکستانی معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ان دا اینڈ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، ٹک ٹاک ایک اینڈرائیڈ موبائل اپلیکیشن ہے جو ایک چینی کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے۔ چائنا میں اس اپلیکیشن کو ڈویون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چینی زبان میں ڈویون کا مطلب ہے ہیجان خیز موسیقی۔ 15 سیکنڈ کے ویڈیو کلپس پر مشتمل یہ اپلیکیشن ستمبر 2016 میں چائنا میں متعارف کرائی گئی تھی۔ ایک سال بعد اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے اسی قسم کی ایک اپلیکیشن میوزیکلی مارکیٹ میں موجود تھی جسے بائٹ ڈانس نے خرید کر اگست 2018 میں ٹک ٹاک میں ضم کر دیا تھا۔ دوستو، فیس بک اور یوٹیوب کی یلغار کے بعد پاکستانی معاشرے کو ٹک ٹاک کی صورت میں ایک نیا چیلنج درپیش ہے۔ صرف 2-2.5 سال پہلے متعارف کرائی جانے والی یہ اپلیکیشن جس طرح پاکستانی معاشرے میں سرایت کر رہی ہے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں مقبول ہو رہی ہے وہ حیران کن ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومتی ادارے PTA اور FIA سائبر کرائم ونگ وغیرہ پاکستانی ثقافت اور اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے حرکت میں آئیں اور اس علت کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک کے تانے بانے فری میسنری سے جڑے پائے گئے ہیں۔ فری میسن کی چھتری تلے کام کرنے والی تمام قوتیں اسلام اور پاکستان دشمن ہیں۔ یہ قوتیں پہلے ہی پاکستانی معاشرے اور اخلاقی قدروں کو پیروں تلے روندنے کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے مصروف عمل ہیں۔ ٹک ٹاک ہائبرڈ وار کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کے تحت پاکستانی نوجوانوں کو بے راہ روی کی دلدل میں دھکیلنا ہے۔ 2017 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی میں 60% نوجوان شامل ہیں جن کی عمریں 18 برس سے 24 برس کے درمیان ہیں، اور یہی نوجوان نسل اس ایپ کا خصوصی ہدف ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے بعد ٹک ٹاک ہائبرڈ وار میں ڈالے جانے والی ایک نئی چنگاری ہے جو تیزی سے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اسلام اور پاکستان دشمن طاقتوں کو سب سے زیادہ فکر پاکستانیوں میں پائے جانے والے دینی جذبے کی ہے اور مسلمانوں کا جو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور رشتہ ہے، اس رشتے اور تعلق کو کمزور کرنا ہے۔ جس طرح عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور واسطہ محض واجبی اور نمائشی سا ہے، لیکن اس کے برعکس مسلمان چاہے کتنا گناہگار اور خطا کار ہو، جب اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور عزت پر کوئی حرف آتا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس عنصر اور جذبے کو ختم کرنے کے لیے تعلیمی نصاب میں تبدیلی سمیت ہر قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی نوجوانوں کو اصل مقصد یعنی تعلیم سے ہٹا کر اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور کر کے عیاشی اور تفریح میں ڈالا جا سکے۔ ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان سے اب جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ بھارتی فلمیں اور ڈرامے ہر پاکستانی کے گھر میں پہنچ چکے ہیں، اور آج جس طرح سٹار پلس کے ڈرامے پاکستانی ثقافت اور معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب انٹرنیٹ عام ہو جانے کی وجہ سے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتوں کا کام انتہائی آسان ہو گیا ہے اور نوجوان نسل تک ان کی رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان نسل کو دشمن طاقتوں کی ان چال بازیوں سے آگاہ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔